السلام علیکم ناظرین، سوال تو ہوگا کہ ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عامر شہزاد۔ ناظرین، آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہم سوڈان کے اندر جو اس وقت کشیدگی جاری ہے اس کا تفصیلی جائزہ لیں گے کہ اس کی جڑیں کہاں تک جاتی ہیں، کون کون لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر ملوث ہے اور وہاں کی عوام جو ہے وہ کس حالت سے گزر رہی ہے۔ وہاں پر اس وقت خوراک کی کمی ہے، قیمتی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے۔ یہ جو جھڑپیں اس وقت سوڈان کے اندر شروع ہوئی ہیں، اس کے پیچھے کون لوگ جو ہیں وہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، عالمی برادری کا اس پر موقف کیا ہے اور اس جھڑپوں کو جو ہے وہ کیسے کنٹرول کیا جائے گا، ان تمام تر سوالوں کا جواب جاننے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے سینئر صحافی سردار فیضان حسین صاحب کو۔ بہت شکریہ فیضان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے، سوڈان میں یہ مسلح تصادم کب اور کس وجہ سے شروع ہوا؟ عامر صاحب، پہلے تو ہمیں چیزوں کو سمجھنا ہوگا نا کہ یہ سوڈان ہے کیا۔ یہ علم و فنون کا ایک مرکز سمجھا جاتا تھا، تاریخی ایک جگہ ہے، افریقہ میں یہ واقعہ ہے، لیکن اس کی قسمت ہمیشہ سے خراب رہی ہے۔ اگر ہم 1956 میں دیکھیں تو انہوں نے غلامی کی زنجیریں جو ہیں وہ توڑی تھی۔ سمجھا جا رہا تھا کہ ان کا مقدر جو ہے اب بدلے گا، لیکن فوجی بغاوتیں، آمریتیں اور خانہ جنگی جو ہیں وہ اس کا مقدر بن گئی تھی۔ پھر جنوبی سوڈان کی علیحدگی نے ایک جسم کو دو ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ یہ وہی سوڈان ہے جو افریقہ کی نقشے پر امید کی ایک کرن اور امید کا ایک چمکتا ہوا سورج سمجھا جاتا تھا، لیکن آج اس کا مقدر جو ہے وہ نوحہ پڑ رہا ہے۔ آج اس کا مقدر جو ہے وہ ایک لاشوں کے ڈھیر میں جو ہے وہ پڑا ہوا ہے۔ ہر کوئی خانہ جنگی کی طرف پڑ گیا ہے۔ یہ خانہ جنگی شروع کہاں سے ہوئی؟ یہ صحیح ہے، شروع سے وہاں پہ جنگیں اور یہ سلسلے جو ہیں وہ چلتے رہے تھے۔ پھر 1956 میں یہ بغاوت ہوئی، جس کے بعد جو ہے وہ عمر 2019 کے بعد پھر ایک اور سلسلہ جو شروع ہوا 1956 کے بعد، تو انہوں نے اپنی چیزیں جو ہیں وہ بدلی تھی۔ لیکن 2019 میں جب عوامی بغاوت نے عمر البشیر کی 3 دہائیوں پر محیط یہ انہوں نے اس کی آمریت کا خاتمہ کیا، تو سمجھا گیا کہ اب سوڈان جو ہے وہ اپنی قسمت بدل لے گا۔ لیکن پھر آیا 2023۔ پھر 2023 میں یہ جنگ ایک ایسی آگ میں پڑ گئی جو خرطوم سے لے کے دارفوم تک ہر شہر کو جو ہے اس نے اپنی لپیٹ میں جو ہے وہ لے لیا تھا۔ اچھا، الفاشر جو ہے، جو کبھی امید کی ایک کرن یا امن کی ایک علامت سمجھا جاتا تھا، آج جو ہے وہ راکھ کا ڈھیر بنا ہوا ہے۔ آپ اس کی تصویر دیکھیں، آپ اس کی ویڈیوز دیکھیں تو آپ کا دل جو ہے اندر سے دہل جائے گا۔ آپ ابھی تو ہم صرف بات کرتے ہیں غزہ کی اور ان جگہوں کی ہم باتیں کرتے ہیں، لیکن اگر ہم سوڈان کی حالت دیکھیں اس سے زیادہ ابتر ہے، اس سے زیادہ ابتر جو ہے وہاں کی صورتحال ہے۔ یعنی جیسے حالات ہم نے کچھ عرصہ قبل 2000 میں افغانستان کے اندر دیکھے تھے، سیم حالات ہم اس وقت جو ہیں وہ سوڈان کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے، کیونکہ دیکھیں سوڈان کی طرف اگر ہم بات کریں کہ یہ جنگ ایک سیاسی جنگ ہے، یا یہ پاور کی جنگ ہے، یا یہ معدنیات کی جنگ ہے۔ دیکھیں ایک ملک ایسا ہے جو جب بھی کسی ملک پہ قبضہ کرتا ہے تو نام اسے جو ہے وہ کچھ اور دیا جاتا ہے، مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں۔ مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو سوڈان ایک ایسی زمین ہے جہاں کی مٹی جو ہے وہ سونا نکالتی تھی اور ابھی بھی نکال رہی ہے، لیکن اس میں جو ایک زمین پہ جن کو باغی کہا جاتا ہے، وہاں پہ 2 گروپوں کی جنگ ہے۔ تو جن کو باغی کہا جاتا ہے، جن کے پاس یہ زمین ہے تو وہ معدنیات سے مالا مال زمین ہے، تو اس زمین کو حاصل کرنے کے لیے یہ تمام جنگ جو ہے وہ شروع ہے، یعنی اس باغی گروہ کو ختم کرنے کے لیے حکومت وہاں پہ کارروائی کر رہی ہے۔ اچھا فیضان صاحب، یہ بتائیے گا جو اس وقت سوڈان کے اندر تنازع چل رہا ہے، اس میں کتنے گروہ جو ہیں وہ ملوث ہیں، ان کا موقف کیا ہے؟ دیکھیں اس میں 2 فورسز ہیں۔ ایک ہے SAF، جسے سوڈانسی آرمڈ فورس کہا جاتا ہے۔ یہ ایک فوجی ادارہ کہیں، حکومتی کنٹرول کا کہیں، اور ریاستی ادارہ، اسے اگر ہم سمجھیں تو غلط نہیں ہوگا۔ دوسرا ہے RSF، ریپڈ سپورٹ فورس۔ یہ اس کی جڑیں جو ہیں وہ دارفور کے سابق ملیشیا نیٹ ورک سے ملتی ہیں۔ یہ خود کو ایک سیکورٹی قوت سمجھتے ہیں
اور اب خود ہی ایک پاور انہوں نے اپنی بنائی ہوئی ہے. اگر ہم یعنی ریاست کے اندر ریاست بنائی ہوئی ہے, ریاست کے اندر ریاست بنائی ہوئی ہے. اچھا, ان کا ایک اہم کردار بھی رہا تھا جو عمر البشیر کی 3 دہائیوں پر محیط ایک آمریت کو ختم کیا جا رہا تھا. تو ان دونوں کا آپس میں وہاں پہ جنگ شروع ہے. جس طرح اگر ہم مثال دیں تو افغانستان کی رشیا کے ساتھ ہوئی ہے پہلے, پھر امریکہ آیا, لیکن اندر کی اگر ہم بات کریں, ہاں کافی گروپ تھے. طالبان کا تھا, طالبان کا ایک گروپ تھا, ایک جن کے بیٹے جو ہیں ابھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, حکمت یار صاحب کا گروپ تھا. تو اس طرح یہ گروپ جو ہیں وہاں پہ بنے ہوئے ہیں, اور یہ کافی, اگر ہم اسے کہیں کہ یہ لوگ کیا سیاسی طور پہ سیاست میں پاور حاصل کرنا چاہتے ہیں, یا بین الاقوامی جو ہے لوگوں کی اس میں مداخلت ہے یا نہیں ہے. میں آپ سے یہی سوال کروں گا کہ یہ جو اس وقت کشیدگی آپ کو دکھائی دے رہی ہے سوڈان کے اندر, یہ یعنی ان کا داخلی مسئلہ ہے, یا اس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بین الاقوامی قوتیں بھی ہیں جو اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہیں اور ان مسلح گروہ کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہیں؟ عامر دیکھیں, اگر ہم دیکھیں تو ہر جنگ جو ہے ایک ملک کے اندر ہو رہی ہے تو وہ ان کا اندرونی مسئلہ ہے. اس کو بھی ہم اگر دیکھیں تو یہ ان کا ایک داخلی مسئلہ ہے. لیکن اگر ہم کہیں کہ بیرونی عناصر اس میں کردار ادا نہیں کر رہے تو یہ بہت غلط ہوگا, کیونکہ جتنے ہتھیار ہیں, جتنی ٹیکنالوجی ہے, ڈرونز ہیں, اسلحہ ہے, جتنا آ رہا ہے وہ باہر سے ان کو مل رہا ہے, اور وہ ایک گروپ کو ایک ریاست جو ہے یا ایک ملک جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے, اور دوسرے گروپ کو دوسری طرف سے سپورٹ مل رہا ہے. تو دونوں کو ایک بھاری طریقے سے ایک سپورٹ بھی مل رہا ہے, جس کے بعد جو ہے دونوں کے پاس مین پاور بھی ہے اور اسلحے کے بھی ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. لیکن اس میں پیسرا کون ہے؟ اس میں سوڈان کے لوگ پیسرا ہیں. اچھا فیضان صاحب, یہ بتائیے گا کہ اس جنگ کے وہاں کی عوام پر کیا اثرات پڑے ہیں؟ اطلاعات تو یہ موصول ہو رہی ہے کہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہے, غذائی قلت بھی ہے وہاں پر, پانی کی بھی جو ہے وہ شدید کمی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت وہاں کے لوگوں کے اوپر اس کے اثرات کیا ہو رہے ہیں؟ دیکھیں عامر صاحب, ابھی لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بے دخل ہو چکے ہیں. لوگ ہجرت کر رہے ہیں, اپنے ملک کو چھوڑنے پر مجبور ہیں. وہاں پہ ہاسپٹلس پہ بھی حملے ہو رہے ہیں. جس طرح غزہ میں آپ دیکھ رہے ہیں لوگ ہاسپٹلس پہ حملے کرتے ہیں, اسی طرح سوڈان میں بھی ہاسپٹلس پہ حملے ہو رہے ہیں. صحت کا فقدان ہے وہاں پہ, بچوں کو یا کوئی غذائی قلت جو ہے وہاں پہ سر اٹھا رہی ہے, بلکہ سر اٹھا رہی نہیں ہے, وہاں پہ ہو چکی ہے. اور دنیا جو ہے ان کی کسی قسم سے مدد نہیں کر رہی, کوئی دنیا اس کی آواز نہیں اٹھا رہی. اقوام متحدہ کے اندازوں کے مطابق وہاں پہ غذائی قلت جو ہے وہ کافی زیادہ ہے, لیکن اقوام متحدہ بھی اس پہ خاموش ہے. وہ کیوں اپنا کردار ادا نہیں کر رہے؟ تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ دنیا کی نظر کیوں نہیں ہے. اقوام متحدہ صرف اسی میں اپنا کردار ادا کرے گا جہاں پہ امریکہ کے مفادات ہوں گے, یا وہ ایک ملک کو دیکھے گا, دنیا کے لوگوں کو دیکھے گا, انسانیت کو دیکھے گا؟ ہمیں ایسا نہیں لگتا اس معاملے میں بھی اور غزہ کے معاملے میں بھی کہ اقوام متحدہ جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ ہے جو امریکہ سے ہٹ کے, امریکہ کے مفادات سے ہٹ کے دنیا کو دیکھ رہا ہے, کسی ملک کو دیکھتا ہے یا اس کے شہریوں کو دیکھتا ہے. جہاں پہ امریکہ کا مفاد آئے گا اقوام متحدہ وہاں پہ آواز اٹھائے گی, اور جہاں پہ امریکہ کا مفاد نہیں ہوگا اقوام متحدہ آواز نہیں اٹھائے گی. لیکن اقوام متحدہ کا یہاں پہ امریکہ کا مفاد ہے, اسی وجہ سے امریکہ جو ہے وہاں کی مدنیات کو حاصل کرنا چاہتا ہے. اچھا فیضان صاحب, دارفور اور خصوصی طور پر جو سوڈان کے شمالی علاقہ جات ہے, وہاں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جو ہیں وہ کس حد تک رپورٹ ہوئی ہیں؟ یعنی عامر صاحب, اتنی حد تک ظلم و ستم وہاں پہ ہو رہا ہے جس کو بیان کرنا جو ہے وہ الفاظ میں مشکل ہے. آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا, ایکس پہ دیکھا ہوگا, مختلف جگہوں پہ دیکھا ہوگا. بعض جگہوں پہ تو پابندی بھی ہے کچھ ویڈیوز ڈالنے کی, لیکن کچھ جگہوں پہ ہمیں یہ ویڈیوز دیکھنے میں نظر آ جاتی ہیں. تو وہاں پہ بچوں کو مارا جا رہا ہے, عورتوں کو مارا جا رہا ہے. جو بندہ سامنے آتا ہے اسے دشمن سمجھا جاتا ہے. 2 گروپ آپس میں اتنا زیادہ انوالو ہو چکے ہیں, انہیں عام پبلک کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ
عام پبلک کو بھی اس ٹائم پہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں. تو وہاں پہ سکون کا سانس لینا کسی عام شہری کے لیے وہ بہت سخت جو ہے وہ مشکل ہو چکا ہے. اچھا فیضان، یہ بتائیے گا کہ اس جنگ کے اثرات سوڈان کے اطراف کے جو ممالک ہیں یعنی جو ان کے پڑوسی ملک ہیں، کیا اس پر بھی پڑ رہے ہیں؟ عامر بھائی اس طرح ہے، دیکھیں اگر پھر میں آپ کو افغانستان کی مثال دوں گا. جب افغانستان میں سوویت یونین آئی، امریکہ آیا، تو اس کے اثرات پاکستان پہ بھی پڑے، ایران پہ بھی پڑے، اس کے پڑوسی ممالک پر خواہ اثرات پڑتے ہیں. کیونکہ دیکھیں پاکستان کی اگر ہم مثال دیں، کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، تو یہاں پہ جتنے بھی ریفیوجیز آئے تقریباً ایک اندازے کے مطابق 48 لاکھ سے زائد تھے. بالکل 48 لاکھ تو میرے خیال سے فگر میں آئے ہوئے تھے، کچھ ان رجسٹرڈ بھی آئے ہوئے تھے. تو 70-80 لاکھ ریفیوجیز جو ہیں وہ یہاں پہ آئے. تو اسی طرح سوڈان کے لوگ بھی وہاں سے بھاگ کے جو ہیں وہ دوسرے ملکوں میں پناہ لینا چاہ رہے ہیں. تو اس سے دوسرے ملکوں کی ایک تو معیشت خراب ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ دوسرے ملک بھی جو ہیں ان کے ساتھ وہ بھی ڈیمیج ہوں گے. کیونکہ جب دوسرے ملک کے لوگ آپ کے ملک میں داخل ہوتے ہیں، ان کے پاس اگر آپ ان کو صحیح طریقے سے رہائش کا بندوبست، کھانے پینے کا بندوبست نہیں ہوتا، تو وہ لوگ جو ہیں وہ کرائم میں انوالو ہو جاتے ہیں. جیسا اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو یہاں پہ ہر دوسرے کرائم میں کوئی نہ کوئی افغانی جو ہے وہ انوالو ہے. تو یہ تمام وجوہات جو اس کے اثرات جو ہیں ضرور دوسرے ملکوں پر پڑ رہے ہوں گے اور پڑے بھی ہیں. عالمی برادری نے اس سوڈان واقعے پر کیا رد عمل دیا ہے، اور بالخصوص جو انسانی حقوق کے تحفظ کی تنظیمیں ہیں وہ کہاں پر کھڑی ہیں؟ وہ کیوں کردار ادا نہیں کر رہی، کیوں آواز بلند نہیں کر رہی؟ خاموش تماشائی بن کے وہ بھی جو ہے پیچھے کھڑے ہو کر سب کچھ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں عالمی جتنی بھی ممالک ہیں جو ترقی یافتہ ملک ہیں یا جو دوسرے ممالک کو کنٹرول کرتے ہیں، ان کے اپنے مفادات جو ہیں وہ یہاں پہ چھپے ہوئے ہیں. امریکہ بار بار پاکستان کی تعریفیں کر رہا ہے. یہ کیوں کر رہا ہے آپ کے خیال سے عامر بھائی؟ ابھی امریکہ بھارت کو چھوڑ کے پاکستان کی تعریفوں کے پل باندھ رہا ہے. ٹرمپ ہر جگہ پہ ہر تقریر میں پاکستان کی تعریفوں کے پل باندھ رہا ہے. اس کی مین وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کی تعریفوں کے پل باندھ رہا ہے، اس کی مین وجہ جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت جو خارجہ پالیسی ہے وہ فیضان صاحب آلموسٹ پاکستان کی یکسر تبدیل ہوئی ہے، اور جو اس وقت فیلڈ مارشل ہیں وہ دوستی کے خواہ ہیں. ان کی ملاقات بھی صدر ٹرمپ سے ہوئی تھی. میرے خیال سے یہ جو اس وقت نئی تبدیلی آ رہی ہے یہ صرف پاکستان کے حوالے سے ٹرمپ کی نہیں بلکہ دنیا کے بیشتر ممالک میں ٹرمپ نے اپنا موقف بدلا ہے. میرے اس پہ بھی جو ہے وہ تھوڑا سا آپ سے اختلاف ہے. میں اس چیزوں کو معدنیات کی وسائل سے دیکھ رہا ہوں. پاکستان معدنیات سے مالا مال ایک ملک ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ آپ دیکھیں گے ابھی دہشت گردی شروع ہو گئی ہے. تو افغانستان بھی مالا مال ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ پاکستان کے ذریعے وہاں پہ داخل ہوگا نا. اب امریکہ خود وہاں پہ اپنی فورسز نہیں بھیجنا چاہتا، اب پاکستان کو انوالو کرے گا اپنے ساتھ. تو پاکستان میں جو معدنیات نکلی ہے وہ امریکہ جو ہے اب حاصل کرنا چاہتا ہے. آپ کے جتنے بھی یہ جنوبی اضلاع یعنی ہیں، آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سوڈان کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے اس میں بھی اس وقت جو عالمی طاقتیں ہیں وہ معدنیات پر نظر رکھے ہوئے اور وہاں کی معدنیات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. میں نے تو آپ کو پہلے کہا یعنی آپ نے کہا سونا وہاں سے نکل رہا ہے. سوڈان کی جو مٹی ہے وہ سونا نکالتی ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں ہمارے پہاڑوں سے سونا نکلتا ہے، وہاں کی زمین سے، وہاں کی مٹی سے سونا نکلتا ہے. وہ اتنا معدنیات سے بھرپور ملک ہے، تو ہر کسی نے اس پہ نظر رکھی ہوئی ہے. وہاں پہ ہزاروں قسم کی معدنیات جو ہیں اس کی زمین پہ وہ چھپے ہوئے ہیں. تو ہر کوئی چاہتا ہے وہ معدنیات حاصل کرنا. اس وجہ سے وہاں پہ یہ صورتحال جو ہے وہ بنائی گئی ہے. ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک پر جائیں گے، واپس لوٹ کر آئیں گے، اپنے موضوع کا آغاز یہیں سے کریں گے. ہمارے ساتھ سینئر صحافی فیضان حسین صاحب موجود ہیں. سوڈان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پر ہم ان سے بات چیت کر رہے ہیں. اچھا فیضان صاحب یہ بتائیے گا کہ وہاں کی جو میڈیا ہے اس کو کوریج کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ وہاں پر جو لوگ ہیں جو اس جنگ سے متاثر ہو رہے ہیں ان کے اندر شعور کا کیا، ان کے اندر آپ شعور کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ سینسر شپ کا سامنا کسی بھی جنگ زدہ ملک کو کرنا پڑتا ہے.
یوٹیوب چینلز بند کر دیے جاتے ہیں, مین اسٹریم میڈیا چینلز کو بند کر دیا جاتا ہے تاکہ عوام کو جو ہے وہ اصل حقائق کا پتہ نہ لگ سکے. تو اس وقت وہاں کی میڈیا جو ہے اس کا کردار کیسا ہے؟ دیکھیں, پہلے تو ہم بات کر لیں گے کہ جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے یا جنگ زدہ علاقے ہوتے ہیں, وہاں کی کوریج میں بہت زیادہ پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے. اگر ہم ایران کی اور اسرائیل کی جنگ کے دوران دیکھیں تو کتنا زیادہ پروپیگنڈا پھیلایا گیا. پاکستان اور افغانستان کی جو حالیہ جنگیں ہوئی تھی بارڈر پہ, اس میں کتنا زیادہ پروپیگنڈا پھیلایا گیا, فیک ویڈیوز بنائی گئی, AI جنریٹڈ ویڈیوز جو ہیں وہ بنائی گئی. اسی طرح پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی تھی تو انڈیا میڈیا نے کیا کردار ادا کیا تھا یہ دنیا کے سامنے ہے. تو یہاں پہ بھی ایک جنگ جو ہے وہ جاری ہے اور اس جنگ میں میڈیا اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر رہا ہے, لیکن پروپیگنڈا جو ہے وہ اس جنگ کو مزید طول دے رہا ہے. پروپیگنڈا نے اس جنگ کو اپنی لپیٹ میں اور بھی لے لیا ہے. ہر کوئی یا ہر گروپ جو ہے اس کا پروپیگنڈا یا سوشل میڈیا جو ہے وہ ایکٹیو ہے. میڈیا جو ہے وہ اپنے کردار ادا کر رہا ہے اور اسی عالمی میڈیا کے دباؤ کی وجہ سے کچھ کوششیں بھی ہوئی تھی اس کو روکنے کے لیے. تو میڈیا کی اگر ہم بات کریں پروپیگنڈا سے ہٹ کے یا سوشل میڈیا سے ہٹ کے, تو میڈیا اپنا کردار بہتر طریقے سے اس میں ادا کر رہا ہے, لیکن اس کو وہاں پہ اس طریقے سے دیکھیں, جتنے بھی جنگ زدہ علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ کوریج کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. وہاں پہ بہت سارے صحافی جانا بھی نہیں چاہتے, فیلڈ رپورٹنگ مشکل ہوتی ہے. اور یہاں پہ تو وہ حالات ہیں کہ وہ ہر کوئی ایک گروپ دوسرے کو, جتنے بھی ان کے گروپ کے باہر کے لوگ ہیں وہ ان کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں اور ان کو مارا جا رہا ہے. اچھا فیضان صاحب, یہ بتائیے گا کہ اس تنازع کا کوئی سفارتی یا سیاسی حل نکالنے کی کوشش کی گئی ہے؟ دیکھیں, جب بھی جنگ ہوتی ہے تو اس کی کوششیں جو ہیں وہ کبھی بھی نہیں رکتی ہیں. ہر جنگ کی جو ہے وہ کوشش میں صلح کا عمل یا اس جنگ کو روکنے کے لیے ایک کوشش جو ہے وہ جاری رکھی جاتی ہے. اور یہاں پہ ویسے میں آپ کو یہاں پہ روکوں گا, امریکی صدر صاحب تو کہتے ہیں کہ میں جنگیں روکنے کا ماہر ہوں, تو یہاں پر ان کا کردار کیوں نہیں ہے؟ ہم نے تو پہلے آپ کو بتایا کہ کیوں کردار نہیں ہے. وہاں کی مٹی سے جو چیزیں نکل رہی ہیں تو وہ اس وجہ سے وہ ابھی نہیں چاہ رہے, لیکن بیک ڈور پہ کچھ کوششیں ہو رہی ہیں. ثالثی کی کوششیں بھی ہوتی ہیں, جنگ بندی کی کوششیں بھی ہوتی ہیں, عارضی جنگ بندی بھی جو ہے وہ سوڈان میں کر دی جاتی ہے, لیکن مستقل حل جو ہے وہ ابھی تک اس کا نہیں نکلا. اچھا فیضان صاحب, یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی ملک میں جب جنگ مسلط ہوتی ہے وہ جنگ زدہ ملک قرار دے دیا جاتا ہے, اور سب سے پہلے وہاں پر جو سب متاثر ہونے والی چیز ہے, یعنی عوام سے بھی پہلے جو متاثر ہوتی ہے وہاں کی معیشت ہوتی ہے. تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت جو سوڈان کی معیشت ہے وہ کہیں کمزور ہوئی ہے, معیشت ویسے ہی برقرار ہے, یا دیگر ملک ان کی معیشت کو برقرار رکھنے کے لیے بھی اسی طرح سپورٹ کر رہے ہیں جیسے ان کو اسلحہ فراہم کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, سوڈان کی بھی وہی حالت ہے جو کسی بھی جنگ زدہ علاقے کی ہوتی ہے. یہاں کی بھی معیشت, یہاں کی صنعتیں جو ہیں وہ بالکل تباہ ہو چکی ہیں. سونے کی پیداوار میں وہاں پہ کافی کمی آئی ہے. عامر صاحب, اس بات کو آپ ذرا غور سے سنیے گا کہ جتنی بھی انہوں نے سونے کی پیداوار تھی, جتنی مقدار میں وہ سونا پیدا کرتے تھے اس میں کافی کمی آئی ہے, لیکن غیر قانونی یا عسکری کنٹرول جو ہے اس میں اس کی کانکنی کا دائرہ کار جو ہے وہ بڑا ہے اور اس میں اضافہ ہوا ہے. جو لیگل وے تھا سونے کو نکالنے کا اس میں کمی آئی ہے, لیکن غیر قانونی طور پہ جتنا سونا نکالنے کا کام ہے وہ تیزی سے جاری ہے. بین الاقوامی تجارت اور سرمایہ کاری جو ہے وہ اس ٹائم پہ مکمل طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ وہاں پہ رک چکی ہے, جس کی وجہ سے سوڈان کا حال جو ہے وہ کافی زیادہ برا ہوا ہے. اگر تجارت وہاں پہ دوسرے ملکوں سے خوراک کی چیزیں جا رہی ہوتی, کچھ تجارت ہو رہی ہوتی, تو اتنی بری حالت وہاں پہ لوگوں کی نہ ہوتی جو اب ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ کسی بھی ملک پہ اگر جنگ شروع ہو جاتی ہے یا باغی گروہ جو ہیں وہ بغاوت کرتے ہیں, تو ایک عام تاثر یہی ہے کہ وہاں کی جو منتخب حکومتیں ہوتی ہیں وہ ان کے خلاف کارروائی کرتی ہیں. اگر حکومتیں ناکام ہو جائیں تو پھر وہ کسی دوسرے پڑوسی ملک سے اس باغیوں کو کچلنے کے لیے جو ہے وہ مدد لیتے ہیں. تو یہاں پر حکومت کا کردار کیا ہے؟ جو حکومت کے نچلے ماتحت گروہ تھے وہ بھی حکومت کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں, اب وہ بھی اتنے پاورفل ہو گئے کہ وہ حکومت ان کو کنٹرول نہیں کر رہی. ہمیں سب وہاں پہ تو حکومت ہے ہی نہیں.
وہاں پہ تو دو لوگ ہیں، دو گروپ ہیں، ایک خانہ جنگی کی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ ایک ہے سوڈانیز آرم فورس جو پہلے حکومت میں رہ چکے تھے اور اپنے آپ کو ابھی بھی وہ حکومت کا سربراہ یا اپنے آپ کو اس ایک اسٹیٹ سمجھتے ہیں، اور دوسری ہے RSF ریپڈ سپورٹ فورس جو ایک ملیشیا نیٹ ورک کی ایک فورس ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان یہ جنگ جو ہے وہ جاری ہے، اور دونوں کے پاس مین فورس اسلحہ کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ان دونوں کی جنگ جو ہے وہ کب بند ہوگی، تو یہ ابھی کہنا بہت مشکل ہے، جب تک امریکہ جو ہے وہ خلوص نیت سے اس میں اپنا کردار ادا نہیں کرتا، اقوام متحدہ اور دیگر ممالک جو ہیں اس میں اپنا کردار ادا نہیں کرتے، تو سوڈان کی حالت جو ہے وہ اسی طرح رہے گی۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کا جو سوڈان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر ایک عام شہری وہاں پر محفوظ تو نہیں ہے، کیا جو دیگر ممالک ہیں وہاں جو سوڈان سے جو لوگ ہجرت کر رہے ہیں، دیگر ممالک ان کو اپنے ملکوں میں جو ہے وہ پناہ دے رہے ہیں، جگہ دے رہے ہیں، یعنی ان کے لیے دروازے جو سرحدیں ان کو بند کیا گیا ہے؟ عامر صاحب، اگر ہم دیکھیں کہ سوڈان کے آس پاس کون سے ممالک ہیں، ان کے آس پاس کوئی ایسا ترقی یافتہ ملک نہیں ہے۔ اگر ہم ان کے ملکوں پہ نظر ڈالیں تو مصر ہے شمال کی جانب پر، لیبیا ہے، چاڈ ہے، وسطی افریقہ ہے، ایتھوپیا ہے، ایسے ممالک اس کے آس پاس بھی پڑے ہوئے ہیں جن کی اپنی حالت جو ہے، اپنی معیشت جو ہے وہ تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہوئی ہے۔ تو وہ ان کو کیا سپورٹ دیں گے یا کیا ان کے لیے راستے کھولیں گے؟ دیکھیں، جب ہم پھر ایک مثال دے دیتے ہیں، جب افغانستان میں سوویت یونین آئی، افغانستان کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں داخل ہوئے، تو وہاں سے باہر سے کافی سپورٹ پاکستان کو ملنا شروع ہو گئی ریفیوجیز کی صورت میں۔ اب ان کے آس پاس جو سوڈان کے لوگ جو ہیں وہ ہجرت کر رہے ہیں، دوسرے ممالک جا رہے ہیں ایز اے ریفیوجی کے طور پہ، تو وہ ان کے لیے اس طریقے سے سپورٹ نہیں کر پا رہے، کیونکہ دیگر جو عالمی دنیا ہے وہ ان کو عالمی دنیا کی اس پہ نظر نہیں ہے۔ عالمی دنیا نہیں چاہتی کہ وہ ان کی مدد کریں، جو کہ کرنی چاہیے، کیونکہ ایک تو جنگ بندی کے لیے بھی عالمی دنیا کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا ایک مستقل حل نکالیں۔ کسی بھی صورت میں وہ ہو سکتا ہے، کسی بھی دو پاورز، یہی دو پاورز کے لیڈرز کے ساتھ، رہنماؤں کے ساتھ بیٹھ کے ایک عملی مذاکرات جو ہیں وہ کیے جائیں تاکہ اس کا حل نکلے۔ اور دوسرا، عالمی دنیا کو یہ کوشش بھی کرنی چاہیے کہ جو لوگ وہاں پہ اس وقت غذائی قلت کا شکار ہیں، یا جو لوگ ریفیوجی بن کے دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں، تو وہاں پہ ان کو شیلٹر دیا جائے، وہاں پہ ان کو روزگار دیا جائے، وہاں پہ ان کو خوراک دی جائے، وہاں پہ ان کو تعلیم دی جائے، وہاں پہ ان کو صحت دی جائے، تو تب ان لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ اس کے آس پاس بہت سارے ممالک ہیں، تھوڑے تھوڑے لوگ جو ہیں وہ ہر ملک کی طرف اگر ہجرت کرتے ہیں اور عالمی دنیا ان کی مدد کرتی ہے، تو ان کے مسائل، جو لوگ ریفیوجیز بن کے جاتے ہیں، ان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ فیضان صاحب، کیا کہیں گے کہ یہ جو تنازع ہے اس میں اگر ہم بات کریں مستقبل میں، تو کیا اس میں کمی آئے گی، یا آپ کو شدت اس میں دکھائی دے رہی ہے کہ یہ مزید بڑھے گا، اور جو انسانی جانوں کا جہاں پہ ضیاع ہو رہا ہے، قتل عام ہو رہا ہے، اس میں اضافہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ ابھی مجھے مستقل طور پہ اس کا ابھی نزدیک تو کوئی حل اس کا نظر نہیں آ رہا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ رکیں گے۔ اس پہ مزید شدت جو ہے وہ آئے گی، جس کے بعد جو ہے اس جنگ کو روکنے کی کوشش کی جائے گی۔ جیسا کہ اب یہ دونوں گروپ ہیں، ان دونوں کے درمیان کافی مرتبہ جو ہے وہ عالمی دنیا نے کوششیں جو کی تھی، جنگ بندی کروائی ہے، لیکن ایک مؤثر طریقے سے کوشش نہیں کی گئی۔ اب دیکھیں پاکستان اور افغانستان کے لیے جو کوششیں کی گئی، پہلا دور جو ہے وہ دوحہ میں ہوا، پھر استنبول میں کیا گیا، وہ ناکام ہوا، تو تیسرے دور کا جو ہے وہ آغاز کیا گیا کہ یار آپ لوگ بیٹھیں، یہ اس چیز کو حل کریں، کیونکہ عالمی دنیا کوششیں کر رہی ہے اور عالمی دنیا چاہتی ہے کہ یہاں پہ جنگ نہ ہو۔ تو وہاں پہ عالمی دنیا، جو ہمیں بظاہر طور پہ نظر آ رہا ہے کہ عالمی دنیا کی یہ کوشش نہیں ہے کہ وہاں پہ جنگ بند ہو۔ ناظرین، سوڈان میں تنازع صرف مسلح جھڑپوں تک محدود نہیں، اس کے پیچھے انسانی، علاقائی اور معاشی پیچیدگیاں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ وہاں کی حکومت ان جھڑپوں کو روکنے میں مکمل ناکام ہے، جبکہ انسانوں کے قتل عام پر بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ تاہم عالمی برادری اور وہاں کی حکومت اس واقعات کی روک تھام کو کیسے ممکن بنائے گی، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اپنے میزبان عامر شہزاد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔
دیکھتے رہیے کاؤ نیوز، نیوز دیٹ میٹرز۔